میں دیکھنے کو آ رہا ہے. ہمارے ملک میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں، لیکن چائنا کے جس طرح کے حالات ہیں اس کو ہم مذاق بنا رہے ہیں. اس وائرس کا کوئی کچھ مذاق بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے. لہٰذا اس کو اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ سمجھ کر کے اس کا مذاق بنانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور اس مرض سے، اس آفت سے ساری عالم کو، پوری دنیا کے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے. زیادہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کیا جائے، کیونکہ دعا جو ہے یہ اللہ رب العالمین سنتے ہیں اور اس دعا کا وہ قبول کرتے ہیں. دعا کے قبولیت سے چن کر کے یا تو وہ دعا من وعن قبول ہو جاتی ہے جو مانگی جاتی ہے. اگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے من وعن، تو پھر اس دعا کا اللہ تعالیٰ بدلہ دنیا میں عطا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ نام اعمال میں ہمارے لیے اس دعا کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو ہمیں آخرت میں ملے گا. تیسری صورت یہ ہوتی ہے دعا کی، اگر ہم پر کوئی آنے والی مصیبت ہوتی ہے، ہم پر کوئی آنے والی مصیبت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو دعا مانگنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس آنے والی مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں، زائل کر دیتے ہیں. لہٰذا دعا کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے تو کوئی بادشاہ، دنیاوی بادشاہ اپنے دربار سے کسی مانگنے والے کو واپس نہیں کرتا ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے اس ہاتھ اٹھانے کو اور ہمارے مانگنے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا ہے. وہ یا تو بالمان ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتے، نہیں قبول کرتے تو اس کے بدلے میں قبول کر کے ہم پر آنے والی مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں. اور اگر وہ مصیبت بھی نہیں ہٹتی ہے تو پھر وہ ہمارے نام اعمال میں وہ دعا لکھ دی جاتی ہے جس کا سب سے بہترین بدلہ اللہ رب العالمین آخرت میں دیں گے. مرنے کے بعد اس کا بدلہ ہمیں ملے گا. لہٰذا دعا کبھی مومن کی رد نہیں ہوتی ہے. لہٰذا دعاؤں کا خاص اہتمام کریں.